حضرت مولانا سید فاضل حسین صاحب امام و خطیب مرکزی جامع مسجد حاضہ، عزیز القدر مقرر ذیشان حضرت مولانا جاوید رضا فیضی صاحب، ساتھی محترم حضرت مولانا حافظ محمد اقبال صاحب، تمامی علماء کرام، تارکین جلسہ حاضہ، معزز سامعین، شورا اسلام، عزیز حفاظ القراء، معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین حضرات، مبارکبادی کے مستحق ہیں آپ حضرات، آج ولی کامل حضرت پیر سید عاطف شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس عرس پاک کی محفل مقدسہ میں حاضر ہیں، ساتھ ہی ساتھ خوش نصیب ہیں کہ ان علماء کرام کے شہروں کا دیدار کر رہے ہیں اور ان کی مجلس میں آپ بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اراکین مسجد و مدرسے کو میں دلی طور پر مبارکباد دوں گا کہ آپ نے ایک لائق فائق اور اشرف النسب، ذی صلاحیت، بامن عالم دین حضرت مولانا سید فاضل حسین صاحب کا اپنی اس مسجد کے لیے انتخاب کیا ہے۔ پہلے سید صاحب ہمارے سروں کے تاج بزرگ عالم دین ہیں، حضرت اللہ مولانا سید امین شاہ صاحب، اللہ ان کو صحت سلامتی عطا فرمائے، آمین یا اللہ، آمین یا اللہ، اور بڑے خضری عطا فرمائے، آمین یا اللہ۔ واقعی ان کے جانے کے بعد آپ کو تھوڑی ٹھیس پہنچی ہوگی، لیکن اسی خاندان سے ایک ثبوت سید فاضل صاحب کی شکل میں آپ کے سامنے ہے۔ سبحان اللہ۔ جس طریقے سے آپ سید امین صاحب قبلہ سے منسلک تھے، محبت رکھتے تھے، ان کی بات مان کر چلتے تھے، ایک قدم ان سے بھی بڑھ کر کے آپ سید صاحب کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ جس طرح تعمیری میدان میں آپ نمایاں نظر آ رہے ہیں، اسی طریقے سے چند سالوں کے بعد تعلیمی میدان میں بھی آپ کا
ادارہ نمایاں نظر آئے. یہ الحمدللہ میں فخر سے تحدیث نعمت کے طور پر یہ بات کہہ رہا ہوں. اور پھر آپ خوش نصیب اور مبارکبادی کے بعد اس لیے بھی مستحق ہیں کہ جب سے پیر صاحب قبلہ نے پردہ کیا ہے تب سے آپ کی یہ کمیٹی، آپ کی یہ مسجد حضرت کے سارے ثواب کی محفلوں کے تعلق سے سر فہرست ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. اس سے کہیں کوئی اور یہ کسی کی دل شکنی نہ ہو کہ مولوی صاحب نے ہمارا سلسلہ نہیں کیا. آپ نے اپنے اعتبار سے ہر آدمی نے کیا ہے، فردن بھی کیا ہے اور جماعت کی اعتبار سے بھی کیا ہے، مدارس کے اعتبار سے بھی کیا ہے، لیکن جو نمایاں سلسلہ رہا وہ آپ کی اسی مرکزی جامع مسجد کا، یہاں کی کمیٹی کا اور امام صاحب کا اور آپ کا رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک اور یہ آپ کی خوش نصیبی ہے، یہ ان پر کوئی احسان نہیں، یہ آپ کی خوش نصیبی ہے. اور ایک یہ بھی ہے کہ انہوں نے آپ کو چنا ہوا ہے تبھی آپ سے ذکر کروا رہے ہیں. ہماری جماعت کے عظیم سرمایہ سمندر علم جنہیں کہہ لیا جائے مفتی غلام محمد صاحب جلوہ بارے، اللہ ان کی عزت عمل علم و عمر میں بے پناہ برکت عطا فرمائے اور خوب امت مسلمہ کو ان سے خیریاب کر دے. آمین یا اللہ. میں نے سورہ فاتحہ کی چند آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اپنا موضوع سے کرایا ہے. بس اسی سے ملتی جلتی گفتگو میں آپ سے تھوڑی دیر کروں گا. دعا کریں کہ اللہ حق بولنے، حق سننے اور حق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے قبل کہ میں بات کو بڑھاؤں، جو ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، بولیے سبحان اللہ، اس کو یوں بھی کہہ سکتا ہوں کہ جو صحابہ کرام کا، اہل بیت اطہار کا، بزرگان دین کا، اولیاء کاملین کا جو طریقہ ہے وہ یہی رہا ہے کہ جب بھی دینی گفتگو کی ہے تو اس سے قبل اپنے محبوب پر درود پڑھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. اور اس درود پاک کا فائدہ بھی حدیث وضاحت کے ساتھ، جس دعا کے شروع میں درود پاک پڑھا جائے اور آخر میں درود پاک پڑھا جائے، اللہ رب العزت اس دعا کو رد نہیں فرماتا ہے. اسی طرح جس محفل کے شروع میں درود پاک ہو اور آخر میں بھی درود و سلام ہو، جو اہل سنت کا دستور ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، پھر وہ محفل کبھی رد نہیں ہو سکتی. اس میں برکتیں بھی ہوتی ہیں، رحمتیں بھی ہوتی ہیں. اور جب کا درود پاک پڑھنے صلی اللہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. ہر آدمی نماز پڑھتا ہے، نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اس کو سورۃ الدعا بھی کہا جاتا ہے. اور نماز اللہ کی عبادت، اس کے اندر وہ یہ دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے چلا. آگے کیا صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا. راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام
انعام ہوا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ بہکے ہوں کا اور نہ گمراہ لوگوں کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی سورہ فاتحہ میں اللہ رب العزت نے اپنے بندے سے یہ دعا منگوائی، اور وہ دعا کون سی منگوائی؟ وہ دعا انعام یافتہ لوگ ہیں ان کا راستہ منگوایا گیا۔ تو سبحان اللہ۔ حضرت محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ ولی کامل ہیں، انہوں نے اس کو یوں فرمایا، یہیں سے انہوں نے لیا، اور گویا کہ یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے حضرت نے ترجمہ یوں فرمایا، راتے راتے ہر کوئی آکے تے میں بھی آکا راتے، بن مرشد تے نورانی نہ بنا، اے میرے عمر سے بچرا راتے راتے ہر کوئی آکے تے میں بھی آکا لاتے، بن مرشد تے نورانی نہ بنا، اے غرمہ سے وچرا دے۔ اب اس کو بھی سیٹ کر کے آپ بول سکتے ہیں مرشد ہیں جن کو مفتو صاحب جنہوں نے بنایا ہے، مرشد ان کو بنایا تو ان کا کہیں وہ پاک، تمام مرشدوں کے مرشد کہہ دو سبحان اللہ۔ آئی سمجھ، بابا داؤد خاکی صاحب لے لیں، بابا رشید صاحب لے لیں، ناکہ سرکار لے لیں، حضرت بابا غلام شاہ بادشاہ لے لیں، سائیں بابا سرکار لے لیں، یعنی کہ کل اولیاء اللہ۔ یہاں تو مرشد کا لفظ حضرت نے واحد فرما کر اشارہ کر دیا ہے کہ بن اللہ والوں کے تجھے راستہ نہیں مل سکتا۔ نماز مقبول کرانی ہے، دعا مقبول کرانی ہے، تمہیں تلاوت مقبول کرانی ہے، صدقہ و خیرات مقبول کروانا ہے، تمہیں اپنی زندگی کو کامیابی اور کامرانی کی طرف لے کر کے اگر جانا ہے تو تمہیں اللہ والوں کے ساتھ نسبت جوڑ کر رکھنا پڑے گا۔ بن اللہ والوں کے تمہارا گزارا نہیں ہو سکتا ہے، یہ قرآن نے کہا ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوا انعام والے کون ہیں؟ اللہ نے دعا کروائی، حالانکہ دیکھ لیجیے آپ نماز میں کھڑے ہیں، مفتی صاحب کی، قاری صاحب کی، تمام علماء کرام کی خصوصی توجہ چاہوں گا۔ آپ آئے مسجد کے اندر، دروازے سے جو ہی اندر آپ نے قدم ڈالا، دائیں قدم رکھنا ہے، آپ نے پڑھ لیا اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے میرے رب میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے، رحمت کے دروازے کھول دے۔ اب جناب والا جو ہدایت والا ہوگا وہی تو مسجد میں آئے گا۔ بظاہر تو یہی آ رہا ہے نا، تھوڑی گفتگو کو سمجھیں گے انشاءاللہ، میں آخر میں بات کروں گا۔ اب مسجد میں یہاں بھی لوگ آ رہے ہیں، اوپر بھی جا رہے ہیں، گرد و نواح میں اور بھی جا رہے ہیں، لیکن خالی مسجد میں آنا، یہ دعا پڑھ لینا، اس کے بعد آئے آپ نے قبلہ ہوئے، اللہ اکبر کی صدا بلند کی، اس کے بعد آپ نے پڑھا سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، آپ نے ثنا کر لی، پھر تعوذ و تسمیہ، اس کے بعد آپ نے پھر الحمد سے پڑھنا شروع کیا، حمد باری شروع کر لی، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو دونوں جہان کا مالک ہے، دونوں جہان کا پالنہار ہے، دونوں جہان کا پروردگار ہے، الرحمن الرحیم، نہایت مہربان رحم والا، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ اب مفتی صاحب کی دعائیا نگاہ کے ساتھ بات آگے بڑھا رہا ہوں۔ اب آپ دیکھیے، آپ مسجد میں آئے، رحمت و فضل کی دعا مانگ لی، تکبیر بھی کہہ لی، ثنا بھی پڑھ لی، حمد بھی بیان کر لی، اللہ کی شان رحیمی اور کریمی بھی بیان کر لی۔ آپ نے جناب والا اللہ کو روزے
بھی مان لیا. اس کے بعد آپ نے پھر کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ کہہ دیا آپ نے, عبادت کا بھی مان لیا, مدد بھی مانگ لی. اس کے بعد پھر آیا اہدنا الصراط المستقیم. اتنا کچھ کرنے کے بعد آیا اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھے راستے چلا, ہمیں سیدھے راستے چلا. اب میں علماء اکرام کی بارگاہ میں عرض کروں گا, خاص کر مفتی صاحب, کہ اتنا کچھ آپ نے کیا, یہ تو سیدھے ہی راستے چلنے کی علامت ہے. تکبیر بھی کر لی, حمد بھی بیان کر لی, اللہ کی ثنا بھی بیان کر لی, اس کو رحیم کریم, اور عبادت کا بھی اسی کی بارگاہ میں ریزہ کیا کہ تجھی کی تیری ہی عبادت کریں, تجھی سے مدد چاہیں. اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم کا لفظ آیا اور آگے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم. نتیجہ نکلا کہ خالی نماز پڑھ لینے سے, خالی تسبیح و تحلیل و ثنا کر لینے سے بندہ سیدھے راستے پر نہیں ہوتا ہے. جن کی نمازیں, جن کی عبادتیں, جن کی حمد و ثنا اللہ کو مقبول ہو چکی ہوتی ہے, ان کے وسیلے سے جب دعا مانگی جاتی ہے, ان کا راستہ لے کر جب انسان مسجد میں آتا ہے, وہی بندہ سچے مذہب پر ہوتا ہے, سچے مسلک پر ہوتا ہے, وہی اہدنا الصراط المستقیم پر دعا کرتا ہے. نتیجہ نکل گیا یہیں سے, صرف نماز میں پڑھ لینا یا یہ قرآن پڑھ لینا یا جناب والا مسجد بنا لینا یا مسجد میں آ جانا, یہی سیدھا راستہ نہیں ہے. یہ ہر آدمی کریں گے, کون سے آگے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, یہ لوگ بھی یہ سب کریں گے, لیکن ان سب لوگوں میں چنے ہوئے لوگ کون ہوں گے؟ جو صراط الذین انعمت علیہم والے ہوں گے, ان کے نقشے قدم پر چلنے والے ہوں گے. وہی لوگ حق راستے پر ہیں, وہی دنیا میں بھی کامیاب ہیں, اور انہی کو آخرت میں اللہ رب العزت کامیاب بنا. اب بیچ میں بات ایک اور آ گئی. اب جناب والا میرے کہنے سے تو بات ہوگی نہیں کہ مولوی مجید صاحب کہہ دیں کہ یہی جماعت کامیابی والی ہے, یہی لوگ انعام والے ہیں. ہو گیا, انعام والے کون ہیں؟ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین کون سی جماعت ہے؟ دعا کیا مانگی؟ اب اس آیت کا ترجمہ سننے کے بعد پھر میاں محمد صاحب کا وہ شعر ذہن میں لے آنا تو بس سمجھ لو تقریر کمپلیٹ ہو جائے گی. یہ جز کمپلیٹ ہو جائے گی. یہاں دعا مانگی آپ نے اہدنا الصراط المستقیم, یا اللہ سیدھے راستے چلا. خود ہی اللہ نے آگے فرما دیا صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا. اب انعام کس پر ہوا؟ نبیین پر ہوا, صدیقین پر ہوا, شہداء پر ہوا, صالحین اولیاء اللہ پر ہوا. انہی اولیاء اللہ میں سے ایک مرد کلندر پیر سید اطہر شاہ صاحب کی لاش تو پتہ چلا نتیجہ کیا نکلا. نتیجہ یہ نکلا کہ جو اطہر شاہ صاحب کے ساتھ ہیں وہی سیدھے راستے پر ہیں. پیر سید اطہر شاہ صاحب کے ساتھ ہیں وہی سیدھے راستے پر ہیں, کیونکہ اللہ نے قرآن میں انعمت علیہم کہا, انعام والوں کا راستہ مانگو, اور دوسری جگہ انعام والے بتا بھی دیے کون ہیں, اولیاء اللہ ہے. اور ولیوں میں سے ایک مرد کلندر حضرت پیر سید اطہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ہے, جن کی نگاہ سے کئی کینسر والے ٹھیک ہو گئے, کئی بیماروں کو اللہ نے شفا دے دی. اگر مٹی ایک چٹکی اٹھا کر کے دے دی اور کہا جاؤ تمہیں اللہ بیماری سے شفا دے گا, خدا کی عزت کی قسم خدا نے بات نہیں ٹالی, کیونکہ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات
اس لیے مسلمانوں تم خوش نصیب ہو کہ تمہیں اتنا اعلیٰ مسلک اہل سنت و جماعت ملا ہوا ہے جو الحمدللہ صحابہ کرام کو بھی دل و جان سے مانتا ہے اور اہل بیت کو بھی دل و جان سے مانتا ہے اور پنج تن کے لیے یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ جنہوں پنج تن دے نال پیار نہیں وہ دے کلمے دا کوئی اعتبار نہیں کہہ سبحان اللہ۔ یہ وہ جماعت ہے جس جماعت پر اللہ کا انعام ہے کہہ دو سبحان اللہ، کیونکہ یہ انعام والے لوگوں کے راستے پر چل رہی ہے جس کا اللہ رب العزت نے قرآن میں ہمیں درس دیا ہے۔ اللہ نے دعا منگوائی ہے کہ صرف نماز پڑھ لینا سیدھا راستہ نہیں ہے، بلکہ جن کی مقبول ہو چکی ہے، جن پر میرا انعام ہو چکا ہے، ان کے راستے پر آؤ گے تمہاری نماز بھی قبول ہوگی اور تمہاری ہر عبادت کو میں قبول کروں گا۔ اسی لیے فرمایا امام محمد صاحب نے کہ راتے ہر کوئی آنکھے ہر مسلک والا کہتا نہیں ہم تو پڑھتے ہیں نا، بھابھی بھی پڑھتے ہیں وغیرہ وغیرہ سب پڑھتے ہیں، جو کلمہ گو ہیں وہ الحمدللہ تو پڑھتے ہیں۔ تو امام صاحب نے اسی میں آپریشن کر دیا کہ رات ہر کوئی آنکھیں، ہر کوئی پکار رہا ہے راستہ دے دے ہدایت والا، رات ہر کوئی آنکھیں، لیکن راہ ہر ایک کو نہیں ملے گا، راہ اس کو ملے گا جو مرشد کو ساتھ لے کر کے چلے گا، جو مرشد والا ہوگا، جو اولیاء اللہ کے راستے پر چلنے والا ہوگا، ان کے طریقہ کار کو اپنانے والا ہوگا، ان کی یادیں بنانے والا ہوگا، ان کی صورت سے بھی محبت ہوگی اور ان کی سیرت سے بھی محبت ہوگی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، مختصر سمجھنا ہے اس میں بات کو کتنا بڑھایا جائے وہ آپ کی سماعتوں کے اعتبار سے بات ہو پائے گی، ورنہ زیادہ دیر گفتگو نہیں کرنی، تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اللہ والوں کی شان نرالی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جہاں اللہ والوں کا مقام اعلیٰ ہے ان کو یہ مقام اللہ رب العزت نے عبادت اور ریاضات کے ذریعے عطا فرمایا ہے۔ انہوں نے جس طرح غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ 40 سال تک کے انہوں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے۔ اب میں پیغام آپ کو دینا چاہوں گا، صرف فضیلت سنانا ہی مقصد نہیں ہے۔ غوث پاک نے 40 سال تک کے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے اور 15 سال تک کے مسلسل سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر رات میں ایک ختم قرآن کیا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ ہم کو ختم نجات پڑھیں تو بس تھک جاتے ہیں، ہم تسبیح فاطمہ پڑھنے میں تھک جاتے ہیں، کتنا ایک ٹائم ہے رات میں، ہم موبائل چلاتے چلاتے سوتے ہیں، لیکن وہ تو غور کرو مسلمانوں، ہمیں موبائل چلاتے چلاتے نہیں سونا چاہیے، ہمیں تسبیح فاطمہ پڑھ کر سونا چاہیے، سورہ یاسین پڑھ کر کے سونا چاہیے، سورہ تبارک پڑھ کر کے سونا چاہیے، اس سے پہلے نماز عشاء پڑھ کر کے سونا چاہیے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت مولانا ریاض صاحب قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہماری جماعت اہل سنت کے بھی نامور عالم جلوہ فرما ہو چکے ہیں، سبحان اللہ۔ آپ یاد کیجیے، اور یہ آپ منڈی والوں پر اللہ کا خصوصی کرم ہے کہ آپ کو اس طرح کی علماء کی ٹیم ملی ہوئی ہے، سبحان اللہ۔ پہلے دور میں آپ باہر سے جا کر کے لایا کرتے تھے، میرے خیال سے اس وقت میں آپ کو باہر سے لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت جو یہ علماء کرام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، انہی کو اگر آپ ٹائم دیں، خدا کی عزت کی قسم میرے بعد ابھی یہ بولنا شروع کریں، شام ہو جائے گی، آپ کو لالے پڑ جائیں گے لیکن یہ بولتے چلے جائیں گے۔ بس تھوڑا سا ہمیں قدر کی ضرورت ہے، محبت کی ضرورت ہے، کیونکہ سرکار نے فرمایا 4 بنو 5واں نہیں بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ عالم بنو نہیں بن سکتے، متعلم بنو نہیں بن سکتے، علماء کی مجلس میں بیٹھنے والے بنو نہیں اگر بن سکتے تو کم سے کم علماء سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ وَلَا تَكُنِ الْخَامِسِ 5واں نہیں بننا، تو ورنہ ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ اس لیے جو جتنا علماء کے قریب رہے گا اللہ رب العزت اتنا ہی اس کو اپنے انعام سے نوازتا چلا جائے گا۔
توجہ کریں آپ، پیر اطہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مرتبہ، مقام، یہ سب آپ کو کس نے بتایا؟ بولیے، علماء نے بتایا۔ تو اگر ہم پیر اطہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اتنی محبت کرتے ہیں کہ ان کے لیے رات رات پر ہم جگ بھی سکتے ہیں، ان کے لیے لاکھوں خرچ بھی کر سکتے ہیں، تو یہاں ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جہاں ہم اللہ کے ولی سے محبت کر رہے ہیں اور وہ اللہ کا ولی ہے یا نہیں، یہ چیز بتانے والے کون ہے؟ علماء کاملین ہے۔ تو پھر ہمیں یہ چاہیے کہ جہاں ایک طرف دل میں پیر اطہر شاہ صاحب کی محبت ہو تو دوسری طرف اپنے علماء کی محبت بھی آپ کے دل میں بس۔ بے شک یہ آپ کو ضروری ہے، ورنہ ایک طرفہ کام چلنے والا نہیں۔ اور پیر صاحب کی بات بتاؤں حضرت میں شاید کوئی مدرسہ یا مسجد بچی ہو جس میں حضرت نے اپنا تعاون نہ دیا۔ یا تو سبحان اللہ۔ ہمارے پاس جو میں اپنی بات کر رہا ہوں، دارالفیضان مصطفیٰ کو اس کے جامع مسجد سرن کوٹ میں کوئی بھی آتا ادھر سے سرن کوٹ سے حضرت کے پاس 100 روپیہ مسجد کے نام سے، 50 روپیہ امام صاحب کے لیے۔ آپ مجذوب علی تھے، کسی مرتبہ 50 مسجد کے لیے، 100 امام صاحب کے لیے۔ میرے پاس حضرت نے جتنے بھی وہ نوٹ ادا کیے میں نے سب پر نام لکھ کر کے وہ رکھے ہوئے ہیں، ایسا نہیں وہ رکھے ہوئے ہیں، کبھی 50 کا کبھی 100 کا۔ اب جناب والا مقصد یہ ہے کہنے کا کہ دیکھیے جب حضرت رخصت ہوئے، حضرت کے دوسرے رخصت ہونے کے دوسرے دن بعد ایک شخص پہنچا کہ حضرت نے 100 روپیہ مسجد کے لیے دیا تھا، یہ آپ رکھ لیجئے۔ تو میں نے حضرت کے نام سے رسید کاٹ دی۔ تو اب آپ دیکھیے کہ حضرت کا مشن کیا ہے۔ حضرت کا جو مشن تھا مسجد اور مدرسے میں وہ 100 روپیہ، 50 روپیہ، 500 روپیہ، ہزاروں، ان کا 100 بھی لاکھوں میں تھا، کیونکہ وہ اللہ کے ولی کے ہاتھ کا تھا۔ اور اللہ کا ولی اگر ایک جناب والا دن کا دے دے، خدا کی عزت کی قسم اس کی برکتوں سے بڑے بڑے محل تیار ہو جایا کرتے ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیاں تیار ہو جایا کرتی ہیں۔ آپ کو دیکھنا ہے تو حضور صلی اللہ فاضل کی کرامت دیکھ لیجیے آپ۔ مفتی صاحب موجود ہیں، ریاض صاحب موجود ہیں، فیضی صاحب موجود ہیں، جناب والا محمود صاحب موجود ہیں، اور مجھے یہ غالب گمان سے یہاں میکسیمم یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ حضور صدر الافاضل کے دربار کے فیض یافتہ ہیں۔ سبحان اللہ، ایسا نہیں اس طرح میں چلا جاؤں گا تو لمبی بات ہو جائے گی۔ میرا مقصد یہ ہے کہنے کا کہ حضرت کا جو مشن تھا وہ مشن حضرت نے چندہ دے کر یہ نہیں کہا کہ جناب والا یہ چندہ میں اس لیے دے رہا ہوں کہ کل یہ مولوی میرے لیے دعا کریں گے، بلکہ حضرت نے جو یہ چیزیں عطا کی مدارس کو، آپ کے مدرسے میں آئے یا دیگر مدارس میں ہو گئے، وہ قوم کو پیغام دے کر کے گئے کہ آپ کو ہر حال میں ان مدارس اور مساجد کو قائم رکھنا پڑے گا۔ جب تک مدارس اور مساجد قائم رہیں گے یا علماء قائم رہیں گے، انشاءاللہ العزیز تب تک دین کھیلتا اور پھولتا رہے گا۔ مشن ہے۔ میں نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی بات کی، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھی ہے۔ تو ہم مرید ہیں نا غوث پاک کی، کوئی کسی سلسلے میں بھی مرید ہو، لاسٹ میں غوث پاک کی طرف جانا ہی ہے۔ لیکن غور کرو، کیا ہم اگر وہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھ رہے ہیں تو کیا ہم نے یہ سوچا کہ ہم نے کنٹینیو 40 دن عشاء اور فجر پڑھی ہے؟ ہری سمجھ کی بات ہے، یہ مشن ہے اولیاء کا، یہ لے کر کے جاؤ۔ جہاں فضیلت ہے، ان کا ادب ہے، ان کا احترام ہے، یہ بڑی بات ہے، لیکن ان کی سیرت کو اپناؤ، ان کے فرامین پر عمل کرو۔ یہی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ غوث پاک کا فرمان ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جہاں ہم پوچھ کروا رہے ہیں وہاں اولیاء کی تعلیمات پر بھی عمل کریں، خود بھی نمازی بنیں، اپنے اہل و عیال کو بھی نمازی بنائیں، خود بھی قرآن سیکھیں، اپنے اہل و عیال کو بھی قرآن سکھائیں، خود بھی ہم علماء کے قرب ہو کر کے مسائل سیکھیں، وہی مسائل لے کر کے ہم اپنے پریوار میں بھی پہنچائیں۔ خدا کی عزت کی قسم، کوئی بھی طاقت تمہیں پھر مٹا نہیں سکتی
سکتی، کیونکہ جب تمہارے دل کے اندر، تمہارے سینے کے اندر قرآن اور شریعت مصطفیٰ ہوگی، الحمدللہ کامیابی تمہارے قدم چومتی ہوئی نظر آئے گی۔ جہاں تک نسبتوں کا سوال ہے، اللہ والے سے نسبت ہو جائے تو یہ محمد صاحب فرماتے ہیں مولا فضل تیرے نال۔ یہ جتنے حضرات پیچھے بیٹھے ہیں تھوڑا آگے ہو جائیں، بہت دائرہ بنا رہے ہیں، اور جو سنتیں پڑھ رہے ہیں بعد میں آپ کو سنتوں کا ٹائم دیا جائے گا۔ ہمیں یہ بڑا دکھ ہوتا ہے، آپ لوگ بولتے بولتے علماء کو یہ ہمارے لوگ آئیڈیل مانتے نہیں، انہیں جی جو مولوی صاحب کہیں گے وہی ہم کریں گے۔ لیکن افسوس یہ کہ مفتی صاحب جو ہمارے اس سب سے بڑے مفتی صاحب ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے لوگ آئے مسجد سے گھسے اور کھٹ سے نکلنے شروع کر دیا، یار یہ سب بے نمازی تھوڑے بیٹھے ہیں، انہوں نے بھی سنتیں پڑھنی ہے، جو بول رہا ہے اس نے بھی سنتیں پڑھنی ہے، جیسے سنت تم پڑھو گے ویسے ہی سنتیں بھی پڑھیں گے، جیسے فرض تم نے پڑھنے ویسے ہی فرض تم نے۔ علماء کی بات مانا کرو اللہ کے لیے، جب علماء کی بات مانو گے تبھی تمہیں کامیابی مل سکتی ہے۔ یہ کہہ کر کے سید امین صاحب بزرگ ہو کر کے یہاں سے تشریف لے گئے، لیکن قوم ابھی بھی وہیں پر ہے۔ آپ نے جو کہا ٹھیک ہے جی ہم نے مان لیا، لیکن کرنی تو اپنی ہے نا، مان لیا تو کم سے کم اگر اپنی کرنی ہے تو پھر کیا بات کہو کہ مان لیا۔ اگر یہ کہا کہ مان لیا، پھر اگر آپ نے یہ بات مان لی ہے تو پھر عالم دین اگر کہہ دے کہ کھڑے رہو تو آپ کو کھڑے رہنا ہے، بیٹھ جاؤ تو آپ کو بیٹھ جانا ہے۔ عالم دین کہے اتنی دیر رکو صبر کرو، ہم بھی پڑھیں گے تم بھی پڑھو گے، ہم پڑھائیں گے تم نے ہمارے پیچھے پڑھنی ہے، تو پھر صبر کے ساتھ بیٹھ جایا کرو۔ اگر یہ بکھیرا رہتا ہے پھر ماننا نہیں ہوا، پھر قول و فعل میں تضاد ہو گیا، پھر یہ محبت نہیں ہوئی ہے، پھر جھوٹ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو سیکھو، یہ بڑی ضرورت ہے سیکھنے کی، اور ڈسپلن کے بھی خلاف ہے۔ مان لو کہ کسی صاحب کا یا دوسرے کسی صاحب کا لگا ہوا ہو دربار، اور اس نے لگا کر وہ گفتگو کر رہا ہے، اور آپ گھسے تو آپ کی پہلے ہی نظر ہوگی لائٹیں مل رہی ہیں، میں لائٹ کے اوپر جا کے کھڑا ہوں، بتائیے وہ لائٹ دے گا آپ کو؟ وہ کہے گا کہاں سے یہ ان پڑھ لوگ آ گئے، ان کو ڈسپلن کا پتہ نہیں۔ یہ میں نے مثال دی آپ کو۔ اسی طریقے سے یہ مجلس جو ہے نا، اس کا مقام بہت بلند و بالا ہے۔ یہ دنیاوی جو مجلسیں ہیں ان کی کیا حقیقت، یہ دینی مجلس ہے جس کو مسجد نبوی میں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پسند بھی فرمایا اور اس میں تشریف فرما ہوئے ہیں۔ مولا فضل تیرے نال، سب کہتے ہیں سبحان اللہ، اور بڑا ذکر کرو گناہ کر کے تم سے رحمت کرو، بولو سبحان اللہ۔ مولا فضل تیرے نال لوئے کر دے تے پٹیاں دے سنگ رل کے، او تیری جنت جان محمد او چنگیاں دے سنگ رل کے۔ ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ بلیاں دے آئی، ولی نگاہ کرن جس ویلے تے مشکل لگائی، تے ولی اللہ دے اور کہتے بولو سبحان اللہ، ولی اللہ دے پاندے تک کے او پاندے جے کر پانڈا صاف ہو گئے تے پور کر دے دے اس کے اوپر میں ایک تاریخی بات آپ کو سناؤں۔ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ، یہ حضرت ابو الحسن خرقانی علیہ رحمت کی بارگاہ میں پہنچے، اور حضرت ابو الحسن خرقانی کوئی عام شخص نہیں تھے، ان کے شاگردوں میں ابو علی سینا جیسے لوگ آتے ہیں جو اتنے بڑے سائنسدان تھے۔ تو حضرت ابو الحسن خرقانی جہاں اللہ کے ایک کامل ولی تھے، وہیں ایک بہت بڑے عالم بھی تھے۔ سلطان محمود غزنوی پہنچے تو حضرت نے اپنا ایک
جبہ مبارک انہیں عطا کیا، اس کو سلطان محمود غزنوی جبہ دیا اور ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں کوئی پریشانی آ جائے میرا یہ جبہ رکھ کر دعا کر لینا، اللہ رب العزت تمہاری پریشانی کو دور فرما دے گا۔ تمہیں پیر ادشر صاحب کے جبے رکھنے کی ضرورت نہیں، بس یہاں بیٹھ کر ان کا نام لے کر دعا کرو تو کہیں میں نکاح ہو جائے گی۔ تو حضرت نے جبہ لیا، سلطان محمود غزنوی آ گئے، ہندوستان میں جہاد کا سلسلہ شروع ہوا، خشکی جو زمین تھی اس میں فتح نصیب ہو گئی، لیکن سمندری جو سلسلہ تھا اس میں ان کو رکاوٹ آنے لگی، پریشانیاں آنے لگی۔ انہوں نے وہ جبہ آگے رکھا، جبہ آگے رکھنے کے بعد دعا فرمائی، جو دعا فرماتے ہیں تو اللہ رب العزت اس جبے کی برکت سے سمندروں میں بھی فتح نصیب فرما دیتا ہے۔ اب بولو گے سبحان اللہ، سمندروں میں بھی فتح نصیب ہو گئی، جھنڈا گڑ گیا، رات ہوتی ہے، حضرت ابو الحسن قرقانی رحمۃ اللہ علیہ خواب میں آتے ہیں محمود غزنوی کے اور فرماتے ہیں محمود غزنوی تم نے اللہ کے ولی کے جبے کی قیمت چھوڑی سی سمجھی، اگر تو ہندوستان کے کفار کے لیے یہ دعا کرتا ہے یہ جبہ رکھ کر کے کہ کلمہ نصیب ہو جائے، خدا کی عزت کی قسم پورے ہندوستان کے کفار اس جبے کی برکت سے کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ یہ بات ہے اللہ کے ولی کی، جب ایک جبہ ان کے جسم سے لگا ہوا اس کے ذریعے دعا ہو تو سمندروں میں فتح مل جائے، اور رات میں بزرگ آ کر ارشاد فرمائے کہ تم نے قیمت بہت چھوٹی سی لگائی، اگر اس کی قیمت تم لگا دیتے کہ یا اللہ پورے ہندوستان کے کفار کو کلمہ نصیب کر دے، حضرت ابو الحسن قرقانی فرما رہے ہیں اللہ ضرور ہدایت دیتا اور کلمہ سب کے سب کلمہ پڑھ دیتا۔ بتائیے جب ایک جبہ جو جسم سے لگا ہوا ہے جس کو نسبت ہے اس کی وجہ سے دعا کا یہ عالم ہے، پھر ولی کی ذات کے وسیلے سے اگر دعا کی جائے تو دعا کیوں کیسے قبول نہیں ہوگی؟ ہم کچھ لوگوں کو شرک کا ہیضہ اٹھا ہوا ہے، اب وہ ہیضہ جب ایسی چیز ہے نا یہ جب پھوٹ جاتا ہے یہ بند نہیں ہوتا ہے، الگ الگ اصلی وہ عربی میں ہے سلسلہ حیض نفاس اور استحاضہ، استحاضہ اسی سے آپ مراد لے لو، وہ جب پھوٹ جائے تو اس کا ایک الگ سلسلہ ہوتا ہے، اب اس میں جناب والا اس کا علاج نہیں ہوتا، اب ڈاکٹر علاج بھی کرتے ہیں لیکن وہ رکتا اس کا کوئی علاج نہیں، اب پھر اس کو بندے کو معذور سمجھا جاتا ہے، تو اسی طریقے سے وہ تو جسمانی طور پر معذور ہوئے، لیکن جن کی عقل میں اولیاء اللہ کی عقیدت نہیں آ رہی، قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا، احادیث سمجھنے میں نہیں آ رہی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا طریقہ کار سمجھ میں نہیں آ رہا، تو وہ جسمانی نہیں بلکہ روحانی اور دماغی مریض ہو چکے ہیں، ان کا یہ استحاضہ جاری رہے گا، اسی استحاضہ کی بیماری میں مرتے مرتے واصل جہنم ہو جائیں گے۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کل بھی اولیاء کاملین کے ساتھ تھے، آج بھی ہیں، اور انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ہر ولی کے مرید کو اس ولی کے ساتھ اس کی سفارت سے اس کی دعا سے جنت عطا فرمائے۔ فرمائش ہو گئی دوسری میاں محمد صاحب کی قدر نبی دی، اس طرح سناتے مزہ آج منڈی والوں میں وہ رس نہیں رہی ہوئی، کیا بات ہے، کافی جلد سے کر لیے ظاہر سی بات ہے دار زیادہ کافی کی ہو جاتی ہے، کافی جلد سے کر لیکن بہت دن ہو گئے بولتے بولتے آپ کیا کریں ہیں، لیکن منڈی والی جو منڈی کی زمین ہے مفتی صاحب سے پہلے بات کر رہا تھا، یہ اس لیے نہیں کرنا تھا کہ مفتی صاحب منڈی کے ہم لوگوں کا کام ہے، ہم پورے جموں کشمیر میں آگے پنجاب آگے یو پی تک بھی جاتے ہیں، الحمدللہ بول کے آتے ہیں، مختصر چھوٹی سی عمر میں یو پی تک بھی بولا ہوں، اللہ کا لاکھ شکر ہے، ابھی بھی پروگرام کنٹینیو چل رہے ہیں، لیکن جو لذت جو محبت جو سننے کا سلسلہ ہے جو عشق منڈی میں
ہمیں ملتا ہے کہیں اور نہیں ملتا، لیکن آج کچھ تھوڑا سا رنگ ملا ہے۔ انشاءاللہ آج بھی سنتے ہیں۔ ڈھیلا نہیں رہنا، پھر میں سناتا ہوں آپ کو ابھی پتہ چل جائے گا۔ قدر نبی دی کی جانن اور دنیا دار کمینے، قدر نبی دی جانن والے سو گئی جمدی۔ قدر بلندی بلبل جانے صاف دماغ والی، قدر بلندہ گرگن کی جانے اور دکھاوے والی۔ قبر والوں کو ولی کے آنکھ کا لنگر کہاں نصیب ہے؟ یہ تو جن لوگوں پر انعام ہوتا ہے ان کے راستے پر چلنے والوں ہی کے نصیب میں رہتا ہے، کیونکہ جو جس کی جماعت ہوتی ہے، جس کا جو آئیڈیل ہوتا ہے، اس آئیڈیل کے پیچھے جو پبلک ہے وہ اسی کے راستے پر اسی کے فیض سے ہمیشہ فیضیاب ہوتی رہتی ہے، اور جس کا آئیڈیل ہی کوا والا ہو تو وہ 11ویں میں کہاں آئے گا، وہ اس کے تبرک میں کہاں آئے گا؟ اس کا مقدر حرام پہ لگا ہے، یہ حلال غذائیں، یہ انگور، یہ سیب، یہ کیلے، یہ سنترے، یہ بریانیاں، یہ مقدر کہاں ہے؟ یہ مقدر اہل سنت کا ہے، قرآن بھی پڑھتے ہیں، ثواب بھی پہنچاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کی نعمتیں کھاتے ہیں، کھانے کے بعد شکر الحمدللہ کو کہہ کے چلے جائیں۔ حضرت ہدایت اللہ نے اسی کو کہا ہے، آپ نے امام صاحب کے کلام کے حضرت ہدایت اللہ صاحب نے اسی کو کہا، مفتی صاحب بڑا قیمتی شعر آپ کو کئی جگہ کام آئے گا ان کے آپریشن میں، کیونکہ آپریشن تو آپ نے کرنا ہے نا، پٹی کٹی ہم سائڈ سے کرتے رہتے ہیں، یا زخم یکم ہم لگاتے ہیں، لیکن مین سرجری جو ہے وہ آپ کا کام ہے، کیونکہ آپ اس میں محقق اور محقق کے بغیر سرجری، سرجن کے بغیر سرجری نہیں ہو سکتی۔ ڈاکٹر بننا آسان ہے، سرجن بننا مشکل ہے، آئی سمجھ نہیں؟ تو سرجن مفتی ہوتا ہے تو آپ کو بڑا کام دے گا۔ حضرت ہدایت اللہ نے فرمایا اللہ کے اللہ کو معلوم ہے کہ کلام ہوتا ہے نا، وہ قرآن اور حدیث کا ترجمہ تفسیر ہوا کرتا ہے۔ مولانا ریاض صاحب آپ کی طرف سے پیش کر رہا ہوں، آپ کا جو دیدار ہوا اس سے بھی چار چاند رکھے، سبحان اللہ، اللہ آپ کے سلامت رکھے، سبحان اللہ۔ منڈی کی شان بن چکے ہیں مولانا ریاض صاحب، جب عوامے کے ساتھ آتے تو شان اور دوبارہ ہو جاتی، سبحان اللہ۔ حضرت ہدایت اللہ فرماتے ہیں الف کیاں کھول کے ویک مورک جنو ڈھونڈ داتے تو دور نہیں۔ الف کیاں کھول کے ویک مورک جنو ڈھونڈ داتے تو دور نہیں۔ شارب تو رب نزدیک تیرا تینو اپنا قلب حضور لائی۔ دوسرا شعر ہے وہ اعلیٰ حضرت اس کو یوں کہا ہے سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ حضرت ہدایت اللہ نے اس کو یوں کہا ہے چام چڑی وانگوں اپوں ہویا انہ تے آفتاب دا کچھ قصور نائی۔ انا غفلت دا پیائے دائے دلہ تائیں دس دا تجھ نور لائی۔ اس لیے پیر اختر شاہ صاحب کو جاننے کے لیے سمجھنے کے لیے آنکھ اہل سنت کی چاہیے، آنکھ مفتی غلام محمد صاحب کی چاہیے، آنکھ سید فاضل صاحب کی چاہیے، آنکھ جاوید فیضی صاحب کی چاہیے، آنکھ ریاض صاحب کی چاہیے، آنکھ قاری محمود صاحب کی چاہیے، آنکھ اقبال صاحب کی، نثار صاحب کی، عبد المجید صاحب کی، اس طرح عباس صاحب کی۔ یہ آنکھیں چاہیے کیونکہ جن آنکھوں میں نور محمدی ہے، نور سے نور ملتا ہے، دل میں سرور آتا ہے۔ بے نور نور سے نہیں مل سکتا، بے نور ہمیشہ بے فیض رہتا ہے۔ جو نور والا ہوتا ہے
بس ایک بات میں آپ کے آگے اور رکھوں، اللہ والوں کی قدر یہ بہت ضروری ہے۔ حضرت محبوب الہی نظام الدین محبوب الہی، ان کے خلیفہ تھے حضرت امیر خسرو، اور مرید بھی تھے، خلیفہ بھی تھے، اور حضرت امیر خسرو یہ بادشاہی وقت کے بھی پاس رہتے تھے، کیونکہ ادھر بھی بادشاہی نظام میں بھی ان کا کوئی عمل تھا، کوئی کام تھا ان کا وہاں۔ تو بادشاہ کے حالات کچھ گڑبڑ ہوئے، توجہ ہے، بس آخری بات کر رہا ہوں، اب تو نہیں کہ بات ختم کر رہے، بادشاہی حالات کچھ تھوڑے گڑبڑ ہونے لگے، تو بادشاہ نے حضرت امیر خسرو سے کہا کہ آپ جائیے نظام الدین اولیاء محبوب الہی سے میرے لیے دعا کروا دیجیے تاکہ بادشاہی نظام جگہ پر آ جائے۔ مودی بھی جب تک اجمیر میں جا کر چادر نہ چڑھائے کرسی نہیں ملتی ہے۔ یہ بات الگ سی ہے کہ میرے آپ کے اعمال ویسے ہیں، اس کے بعد وہ چڑھا ہوا ہے، لیکن بغیر جناب والا، کیونکہ اعمالکم اموالکم، یہی ہے نا، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے ہی تمہارے اوپر حاکم مسلط کیے جائیں گے۔ جب حرام حلال کی امتیاز نہ ہو، جب جناب اللہ نمازوں کی پابندی نہ ہو، جب اولیاء کے طریقہ کار کو چھوڑا ہوا ہو، ان کے طریقے کو نہ اپنایا جائے، ان کی گستاخیاں ہوں، یہاں تک معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہو رہی ہو، تو پھر بتائیے کیا ہوگا؟ پھر جزا تو آنی ہے، بدلہ تو ملنا ہی ہے نا۔ اب بدلہ الگ الگ شکلوں میں ملتا ہے، تو ہمیں بات کو کلوز کر رہا ہوں، لمبی بات نہ کرتے ہوئے۔ تو دعا کے لیے کہا تو حضرت امیر خسرو نے ادب کے تقاضے سے فرمایا کہ میں حضرت محبوب الہی سے دعا کے لیے نہیں کہوں گا۔ کسی تیسرے کے ذریعے حضرت تک بات پہنچی تو حضرت نے فرمایا کہ بادشاہ کو کہو کہ آپ ابو علی قلندر پانی پتری جو ہے پانی پت، ان سے جا کر کے دعا کروائیں۔ تو بادشاہ تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے حضرت امیر خسرو سے کہا کہ آپ جائیے وہاں۔ انہوں نے فرمایا میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ میں حضرت محبوب الہی کا در چھوڑ کر کہیں نہیں جاتا، کیونکہ در در دی تو چھوڑ غلامی گولی پر ایک در دی، جے گولی ایک در دی ہوئے تے مالک سارے گھر دی۔ توجہ کریں، میں نہیں جاؤں گا۔ بادشاہ نے کہا کہ میں اجازت دے رہا ہوں، حضرت نے کہا پھر جانا پڑے گا بھائی، حکم بھائی آڈر، اجازت دے دی کہ گئے وہاں حضرت امیر خسرو جا کر حضرت ابو علی قلندر پانی پت کے پاس پہنچے، دعا کے لیے کہا۔ حضرت نے دعا کی اور فرمایا کہ جب بادشاہ سے کہنا کہ جب حالات ٹھیک ہو جائے میرے پاس آ جانا۔ دعا ولی کی تھی، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، تو شوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ فوراً دعا قبول ہوگی، دوسرے دن معاملات ٹھیک، بادشاہ پہنچ گیا وہاں۔ حضرت ابو علی قلندر نے کیا فرمایا بادشاہ کیوں آئے؟ کہا آپ سے دعا کروائی تھی۔ تو کہا کیوں؟ کہا حکم تھا نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا، فرمایا تمہیں پتہ نہیں کہ میں یہاں سے پیدل چل کے حضرت سے جا کر دعا کرواتا ہوں، پیدل چل کر کے میں حضرت سے دعا کرتا ہوں، بات کی بات نہیں ہے، اس کو ذرا دماغ سے لیں آپ ذرا، میں جا کر کے وہاں سے دعا کرواتا ہوں، اور کیا بات ہے کہ حضرت نے تمہیں یہاں بھیجا، دعا کے لیے کہا حضرت مجھے کوئی علم نہیں، فرمایا حضرت نے تمہیں سکھایا ہے کہ تم نے حضرت کا ادب کرنا چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے تمہاری حکومت کا جو پلڑا تھا وہ اپ ڈاؤن ہو رہا ہے، معاملات بگڑ رہے تھے، اور یہاں سے دعا کروانے کا نتیجہ یہ ہے کہ انہوں نے میرے پاس بھیجا تاکہ میں تمہیں یہ درس دوں کہ تم اس بارگاہ میں جا کر کے ادب کے ساتھ زندگی گزار، ان کا ہمیشہ احترام کر، تمہاری بادشاہت کو کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ نتیجہ نکلا کہ جہاں جو ولی ہو اس کا ادب کیا جائے، اس کے ساتھ محبت سے رہا جائے، انشاءاللہ اس ولی کے ادب کی وجہ سے گھر کے نظام بھی، تحصیل کے نظام بھی، ضلع کے نظام بھی، ریاست کے نظام بھی چلتے ہیں۔ لے یار ہمارے رب دے